امام بوصیری نے پورے قصیدہ بردہ شریف کے اندر 10 فصلیں باندھی ہیں۔ پہلی فصل جو ہے وہ عشق رسول میں ہے، اور 10ویں فصل جو ہے وہ مناجات اور حاجات میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ندا کیسے کرنی ہے اور پھر اللہ سے کیا کیا مانگنا ہے۔ یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ کے علاوہ کون سی بارگاہ ہے جہاں ہم پناہ لیں جب بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہوں اور بڑے بڑے مصائب اور بڑی بڑی بیماریاں اور وبائیں نازل ہو جائیں تو یا اکرم الخلق مالی من الوذ به، حضور پھر کیڑی جگہ ہے جتھے اسی پناہ لوی سوائے تواڈے دربار تو۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ ایسے حائلہ واقعات اور ایسے مصائب جن سے پوری دنیا زد میں آ جائے اور پوری دنیا ہل رہی ہو، تو پھر ہم کہاں پناہ لے سکتے ہیں سوائے آپ کے دربار۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ حضور دنیا تو دنیا ہے، وَلَن يَدِيكَ رَسُولَ اللَّهِ جَاءُكَ بِهِ اِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ۔ کمال بات کی۔ دنیا میں تو لوگوں کو کچھ امیدیں ہیں کہ چائنا سے ماسک آ جائیں گے، کچھ لوگوں کو امیدیں ہیں کوئی دوائی ایجاد ہو جائے گی، کچھ لوگوں کو امیدیں ہسپتال بن جائیں گے اور ہزاروں، لیکن وہ دن کہ جس دن انبیاء بھی فرما دیں گے نفسی نفسی، اور پھر وہ فرما دیں کہ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، اور اللہ صفت انتقام سے جلوہ گر ہوگا اور پھر خود ہی فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے لوگوں کو دعوے ہیں نا کہ ہم یہ ہیں تو ہم وہ ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے اللہ کے عذاب سے لڑنا ہے تو فلاں کرنا ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، گھر میں داخل ہو جاؤ باہر نکل جاؤ ماسک پہن لو بچ جاؤ گے، لیکن اس دن پھر کیا ہوگا؟ جب ساری دنیا جمع ہو جائے گی تو پھر خود فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے۔ ظاہر ہے بول تو کوئی نہیں سکے گا، پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی بادشاہی ہے، اور پھر صفت انتقام سے جلوہ گر ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا اس دن عدل فرمائے گا اللہ رب العالمین کہ اگر بغیر سینگ کے بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جس بکری کے سینگ نہیں تھے اپنے سامنے اس کو سینگ عطا فرمائے گا اور فرمائے گا اب میرے سامنے بدلہ لے تو اس، اتنا عدل والا دن ہوگا۔ تو اس دن آج تو لوگوں کو بڑی بڑی امیدیں ہیں نا لوگوں سے کہ ہمارا وہ کام آ جائے گا وہ کام آ جائے گا، تو امام بوصیری نے اس طرف اشارہ کیا کہ جس دن ساری دنیا چپ، پھر خود ہی فرمائے گا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، اور آج ظلم نہیں ہوگا ذرہ برابر بھی کسی پر، لا نفی جنس، ظلم نام کی آج کوئی شے نہیں ہے، آج ہر بندے کو جو اس نے کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن جب صفت انتقام سے جلوہ گر ہوگا تو امام بوصیری کہتے ہیں وَلَن يَدِيكَ رَسُولَ اللَّهِ جَاءُكَ بِهِ اِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ۔ حضور جس دن اللہ صفت انتقام سے جلوہ گر ہوگا اس دن بھی آپ کا دامن کرم تنگ نہیں ہوگا۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، حضور جیڑا بھی آئے گا تسی واپس نہیں انہوں بھیجنا۔ وَلَن يَدِيكَ رَسُولَ اللَّهِ جَاءُكَ بِهِ، ایسے ہی لوگ ہم ان کی باتیں کرتے اس دن بھی دامن لَن يَدِيكَ رَسُولَ اللَّهِ جَاءُكَ بِهِ، ادا کا یدی کو تنگ ہو جانا کسی شے کا ہرگز ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کا دامن شفاعت دامن رحمت اس دن تنگ ہو جائے جس دن اللہ صفت انتقام سے جلوہ گر ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ حضور خود فرمائیں گے وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا
وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ حضور ہی آئیں گے تو بات بنے گی۔ آج بھی حضور کے دامن کرم سے ہی بات ہوگی، اور حضور ہی کرم فرمائیں گے تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اور یہ ساری وبائیں انشاءاللہ پھر دور ہو جائیں گی۔ صرف رسول اللہ کی نگاہ کرم چاہیے۔ حضور اپنی امت پر اپنی نگاہ فرمائیں، اور حضور اپنی امت کے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور جتنے انہوں نے جرائم کی ہے، باقی میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ گناہگار، کہ حضور نے خود فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر، کہ میری تو شفاعت ہے ہی بڑے گناہ والے کے لیے۔ میں کہتا ہوں حضور سے وفا کرو، ہاں جی حضور سے وفا کرو، حضور کی بات کرو۔ لوگ کہتے نہیں فلاں کی بات کرو، تو پھر آپ کرو۔ ہمارے تو دل پر بھی نہیں گزری، میرے تو خیال میں بھی نہیں آیا کیا ہو رہا ہے، ہمارے تو خیال میں بھی نہیں آیا کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہونا ہے بھائی، ادھر بھی دنیا میں انہی کی وجہ سے ہیں۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، اللہ لوح بھی تو۔ یہ تو میں وضاحت ہی کدی نہیں کی تھی، لوگوں کا ذہن ہی کدی نہیں متعمل۔ اقبال کتنے جا کے گل کی تھی، کہنا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، اور گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، اور ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق و حضور و اضطراب، اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ہر بات بنے گی، ہاں جی، تو انہی کی باتیں ہونی چاہیے ہر وقت۔ قوم کے اندر اس طرح کی پریشانی نہیں پھیلانی چاہیے۔ مجھے انہوں نے خبر ہے، میں نے کہا مجھے دکھاؤ یہ کیا خبریں دے رہے، تو مجھے دکھایا تو وہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ میں نے کہا یہ ہونے کے بجائے ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ حضور کی شانیں بیان کرو، ہاں جی، اور حضور خود چاہتے ہیں میری شانیں بیان ہوں، اور حضور خود چاہتے ہیں بڑی مجلس میں میری شانیں بیان ہوں، ہاں جی، حضور خود چاہتے ہیں بڑی مجلس ہوئے، بڑا مجمع ہوئے تے اتھے میریاں شاناں بیان ہو۔ اے ٹی وی جو گند کڈو تے غلاظت کڈو، اتھے اے ہی پڑھو، او نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اے بیان کرو، انہاں دی وجہ تو ایسے ہی، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، اور خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ تم کرونا سے تم نے کیا لڑنا ہے، کیا باتیں کرتے ہو؟ خیمہ افلاک کا ایستادہ، تم خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ یہ جو کائنات کی جو نبض چل رہی ہے وہ تو آپ کی وجہ سے چل رہی ہے، تو بچائے